دیکھیں یہ شخص شیعوں کی دشمنی میں کتنا دور گیا ہے. اب آپ کا صحابہ کا میں جہاد اکبر سناتا ہوں. مغیرہ بن شعبہ صحابی عمر بن الخطاب کا چہیتا گورنر ہے کوفے کے علاقے میں، برداشت نہیں ہوتا. تو مغیرہ بن شعبہ کو دیکھا کہ یہ جاتا ہے اس کے ساتھ زنا کرنے، اس سے زنا ہو رہا ہے. وہ خود صحابیہ ہے اور وہ خود بھی ایک صحابیہ کی بیوی، ایک دوسرے صحابی کی بیوی ہے. عمر پریشان لرز رہا ہے کہ مغیرہ تو میرا دوست ہے، اب اس کو سالے کو سنگسار کرنا پڑے گا. دیکھیں نا، میں نے آپ کو کہا کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، ٹھیک ہو گیا. اس آیت میں جہاد اصغر مراد ہے یا اکبر مراد ہے؟ اس میں آپ ائمہ کا قول بتا دیں. آپ نے جو قرآن فرماتا ہے کہ واقیم الصلاۃ، دیکھیں واقیم الصلاۃ، نماز کی کتنی قسمیں ہیں؟ نماز کے بہت ساری قسمیں ہیں. خاموش. دیکھیں نماز کی کتنی قسمیں ہیں؟ نماز فجر ہے، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، نماز مغرب ہے. اب کوئی آیت آ جائے نا کہ واقیم الصلاۃ، بتاؤ کہ اس آیت میں کون سی نماز مراد ہے؟ جی کون سی نماز مراد ہے؟ اس میں نماز صبح مراد ہے؟ حدیث دکھاؤ. خاموش شاہد صاحب خاموش. اس میں دکھاؤ بھائی کہ کون سی نماز مراد ہے. پھر مذاق اڑانا شروع کر دو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کون سی نماز اقیم الصلاۃ، اللہ نے بولا اقیم الصلاۃ، یہ کون سی نماز؟ فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تراویح ہے، نماز جمعہ ہے، نماز عید ہے، کون سی نماز ہے بھائی؟ یہاں پر جب اللہ نے مطلق بیان کیا ہے، سب کو پتہ ہے کہ جب ایک لفظ مطلق آتا ہے تو اس کو اطلاق پہ رہنے دیتے ہیں. یہ لوگ جہاد کرتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں بولا یہ قتال کرتے ہیں، فرمایا یہ جہاد کرتے ہیں. جہاد حدیث نے بتایا جہاد کے دو اقسام ہیں، جہاد نفس ہے اور جہاد بالسیف ہے، قتال ہے. تو جہاد اکبر ہے، جہاد اصغر ہے. جب جہاد اکبر واجب ہو یہ جہاد اکبر کرتے ہیں، جب جہاد اصغر واجب ہو یہ جہاد اصغر کرتے ہیں. یہ قرآن نے یہ تقسیم نہیں کیا، ٹھیک ہے نا جی سر؟ آپ کا جو کوشش ہے وہ ناکام ہے ہمیشہ کی طرح، الحمدللہ. نہیں میرا سوال آپ پورا سن نہیں رہے ہیں. میں نے آپ کی بات تسلیم کر لی، میں نے آپ کی بات تسلیم کر لی. جہاد کی دو قسمیں ہیں، لیکن یہاں جو اللہ پہلے مرتدین کا ذکر کر رہا ہے، اس کے بعد خوف کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کو خوف نہیں ہے. تو یہ سیاق و سباق سے جو جہاد مراد ہو رہا ہے، آپ امام کا قول بتائیں نا. میں قرآن سے تھوڑی پوچھ رہا ہوں آپ کو، میں بول رہا ہوں کہ آپ کسی امام سے تفسیر بتائیں کہ اس سے کون سا والا جہاد مراد ہے، یا اس سے مطلقاً دونوں جہاد مراد ہے، آپ دکھا دیں. یہاں پر خوف سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے بھائی. نہیں فرمایا کہ یہ تلوار، یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں نا خوف سے مراد یہاں پہ جو خوف ہے یہ تلوار کا خوف نہیں ہے، یہ لوگوں کی ملامت سمجھتے ہو؟ لفظ ملامت بولتے ہیں لوگ برا ڈانٹے نا. وہ ایک شخص اگر نماز پڑھتا ہے لوگ برا کہتے، لوگ ڈانٹے کہ بھائی یہ کتنا مذہبی مولوی بن گیا ہے، یہ سارا دن نماز پڑھتا ہے. ایک شخص قرآن زیادہ تلاوت کرے کہتا ہے یہ کام نہیں کرتا، یہ سارا دن قرآن پڑھتا ہے. یا ایک شخص حج جاتا ہے، بھائی لوگ اگر اس کو برا کہیں، یہ لوگ لوگوں کی ڈانٹنے سے نہیں ڈرتے. یہ جو خوف ہے نا، لا یخافون لومۃ لائم، یہ اس نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے تلوار سے نہیں ڈرتے. تاکہ آپ کہہ دیں یہ یجاہدون جو ہے یہ جہاد سے مراد جہاد بالسیف ہے، جہاد اصغر مراد ہے. یخافون سے مراد یخافون لومۃ لائم، لوگوں کی ڈانٹ سے نہیں ڈرتے. یہ مومنین کے ساتھ کیا ہیں؟ متواضع ہیں. کفار کے ساتھ شدید ہیں، کفار کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں. اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، چاہے وہ جہاد نفس ہو، کبھی جہاد نفس ہوتا ہے، کبھی جہاد اکبر ہوتا ہے، کبھی جہاد اصغر ہوتا ہے. اور پھر خوف جو ہے نا، یہ ڈانٹ، لوگوں کی ڈانٹ کی پرواہ نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کوشش پر ناکام. چلیں شاہد صاحب، چارج آپ کا ختم ہے. جی کیسے ختم ہے؟ جواب تو دے دو. ایک اور سوال بھی ہے میرے پاس. آخری سوال کر لو اپنا، آخری سوال، سب سے اہم سوال کر لو بھائی. آخری سوال نہیں، یہ سوال اب میرا حل نہیں ہوا ہے. چلو میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے. نہیں معاف کر رہا ہوں آپ کو سوال. حسینہ پوچھ لیں. آپ جو ہے نا شیخ خیر کا اسلام کے بھی آ جاؤ ادھر سے، اپنے اساتذ کو لے کے آپ ثابت کریں. عوام فیصلہ کریں کہ کتنا جواب دیا ہے کتنا نہیں دیا ہے نا، وہ دونوں فیصلہ کرے گی. اگلا سوال میرا بتائیں. کر لوں؟ کر لیں. طاقت بسم اللہ. اب آپ نے کہا کہ اس سے دونوں جہاد مراد ہیں، آپ نے یہی کہا. میں نے کہا یہاں پہ مطلق ہے، لفظ مطلق ہے تو اس سے دونوں آ سکتے ہیں. مطلقاً تو دونوں شامل ہو گئے نا. جی سر، جی سر، مطلقاً میں دونوں شامل ہیں نا. میں خادم. بسم اللہ، سوال کر لو. جی ہاں، تو دونوں جہاد مجھے دکھائیں حضرت علی کے انصار کے. چلو آپ نے تعویل کر دی، آپ نے امام کا قول پیش نہیں کیا. جی عمار یاسر، دیکھیں یہ شخص شیعوں کی دشمنی میں کتنا دور گیا ہے. دیکھیں عمار یاسر نے جہاد کیا ہے معاویہ سے، اس میں شہید بھی ہو، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. جمل میں بھی تھے وہ، عائشہ سے بھی انہوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اب یہ کہتے ہیں جہاد اکبر تو ان کا ثابت ہے، جہاد اصغر تو ان کا ثابت ہے. جہاد اکبر ثابت کریں کہ وہ اپنی ہوائے نفس سے اعتراض کرتے تھے، ٹھیک ہے نا.
یہ ثابت کریں ان کے لیے. وہ متقی باتقوات ہے، حضرت مالک اشتر باتقوات ہے، محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ باتقوات ہے، اسبغ ابن نباتہ باتقوات ہے، کمیل ابن زیاد باتقوات ہے، میثم تمار صاحب کرامات ہے، الا ماشاء اللہ. یہ بہت ان کی کہانی لمبی ہے. ماشاء اللہ. آپ کے صحابہ کی طرح نہیں ہے. اور بھائی میں آپ کو ایک سنا دوں، آپ کے صحابہ کا میں جہاد اکبر سناتا ہوں. ایک صحابی کا نام ہے، نہیں میری بات نہیں کاٹیں گے، میری بات نہیں کاٹیں. میں نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب کا جہاد اکبر جہاد اصغر آپ کو دکھایا. اب سن لیں، آپ اپنے صحابہ کا جہاد اکبر. ایک صحابی کا نام ہے المغیرہ، اب بھائی خاموش، المغیرہ ابن شعبہ. ایک صحابی کا نام ہے المغیرہ ابن شعبہ. عمر کے زمانے میں وہ کوفے کا گورنر تھا، ٹھیک ہے نا. ایک صحابی نے اس کو دیکھا کہ یہ ایک دوسرے صحابی کی بیوی ہے، اس صحابی کا بیوی کا نام ہے ام جمیل، وہ خود بھی صحابیہ ہے. خاموش ہو جاؤ یار، شاید سن لو نا بھائی، برداشت کرو نا. شیعوں کا جب آ جاتا ہے نا برداشت نہیں ہوتا. تو مغیرہ ابن شعبہ کو دیکھا کہ یہ جاتا ہے اس کے ساتھ زنا کرنے. مغیرہ ابن شعبہ صحابی، عمر بن الخطاب کا چہیتا گورنر ہے کوفے کے علاقے میں، جس سے زنا ہو رہا ہے وہ خود صحابیہ ہے، اور وہ خود بھی ایک صحابیہ کی بیوی، ایک دوسرے صحابی کی بیوی ہے، ٹھیک ہے نا. مغیرہ ابن شعبہ یہ جو ہے اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے روزانہ. تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، دوسرے صحابی کو بلایا، تیسرے صحابی کو بلایا، اور چوتھا آدمی جو تھا وہ تابعی تھا، اس کو بلایا، آ جاؤ دیکھو. انہوں نے کھڑکی سے دیکھا بھائی، خوب سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ اس نے وہ صحابی کی بیوی کو زمین پہ لٹایا ہوا ہے. اور بیٹھے سنو جہاد. میں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا جہاد اکبر جہاد اصغر سنایا، اب عمر کے اصحاب کا دکھا دیتا ہوں نا جہاد اکبر، کہ یہ اس کے بیوی کے ساتھ ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ، دوسری صحابیہ کے ساتھ جو وہ خود شادی شدہ ہے صحابیہ، شوہر بھی اس کا صحابی ہے، چار ادھر تین صحابی اور ایک تابعی وہ کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. خوب لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم نے دیکھا؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے دیکھا. تیسرے سے پوچھا تم نے دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا. کیسے دیکھا؟ میں نے بالکل دیکھا کہ وہ جو ہے اندر کر رہا ہے، اس کے صحابیہ کے اندر کر رہا ہے مغیرہ ملعون. ہاں ابھی پتہ چلے گا. چوتھے اس نے کہا میں نے بھی دیکھا. تو انہوں نے خط لکھا عمر صاحب کو، بھائی یہ کیا تماشا ہے، تم نے ایسے فاسق فاجر حرامزادے کو تم نے یہاں پہ گورنر بنایا، سارا دن یہ لوگوں کی بیویوں کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ اسی کی بیوی کے ساتھ کرو، اس کی بھی. آج ہم نے دیکھا 4 آدمی دیکھا. تو عمر نے سب کو بلایا. عمر صاحب نے اب سن لو نا کبھی مناظرہ کرنا اس موضوع پہ، مغیرہ بن شعبہ کی کہانی پر. اب سن لو، میری بات نہیں کاٹیں گے نا شاید بھائی، میری بیچ میں نہ بولا کرو نا، میری بیچ میں نہ بولا کرو، تب برداشت کرو. جہاد اکبر صحابہ کا. تو عمر نے سب کو بلایا کہ آ جاؤ. جب مدینے آئے تو پہلے صحابی جب آیا کہ وہ شہادت دے دے، عمر نے کہا کہ ایسے شہادت نہ دینا کہ صحابہ کی بے عزتی ہو. اس نے تو صحیح شہادت دی کہ بھائی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کمینہ آدمی جو ہے اس کے ساتھ زنا کر رہا تھا. عمر بڑا پریشان، اب تو سنسار کرنا پڑے گا نا. دوسرا آدمی آیا، دوسرا صحابی آیا، اس نے بھی شہادت دیا کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ مغیرہ بن شعبہ کمینہ جو ہے اس صحابیہ کے ساتھ، وہ بھی خود شادی شدہ عورت ہے، اس کا شوہر بھی صحابی، اس کے اندر کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا. آئے تیسرا آج کل کے جو مولوی ہیں بالکل صحابہ جیسے، ان کے جو مولوی حضرات مساجد اسکولوں میں بچوں کے، یہ بالکل عمر ابو بکر، یہ ان کا سیدھا ہی یہی ہے. ہاں یہ خود بیچارے بھائی ان کو خود یاد آ رہا ہے، ابھی میں اندر کرنے کی بات کر رہا ہوں نا، ان بیچارے مدرسے میں رہ چکے نا، اب ان کے اپنے پریشانی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اب بھائی خاموش ہو، تیرے لیے بہتر ہے. تو تیسرے نے بھی آیا، اس نے بھی شہادت دی. عمر پریشان لرز رہا ہے کہ مغیرہ تو میرا دوست ہے، اب اس کو سالے کو سنسار کرنا پڑے گا. چوتھا جب آیا ہے زیاد ابن ابی، عمر نے دور سے اس کو چیخ کے مارا کہ ایسے شہادت دے دو کہ اس کے صحابہ کی بے عزتی نہ ہو. اس کو ڈرایا بھائی بادشاہ نے. تو وہ جب آیا تو اس نے کہا میں نے کیا دیکھا تو نے؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تیز تیز سے دونوں سانس لے رہے تھے. اچھا سانس لے. پھر کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ آگے پیچھے ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر پوچھا آگے کیا دیکھا؟ اس کی تم نے وہ حالت تناسل دیکھا کہ وہ اندر جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ کوفے میں اقرار کر چکا تھا کہ میں نے دیکھا. ابھی عمر نے دھمکی دیا نا، ڈر گیا. تو اس طرح جو چوتھا شاہد جو ہے وہ اس کی شہادت جو خود عمر نے اس کی شہادت کو روکا، خود عمر نے اپنی چالاکی سے اس کی شہادت کو. عمر خوش ہو گیا، تالی بجانے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مغیرہ بچ گیا.
مغیرہ بن شعبہ بچ گیا, اس کو آپ کے عمر نے, یہ عمر کا جہاد اکبر ہے, اور عمر کے گورنر کا جہاد اکبر ہے. تالی بجا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مغیرہ بچ گیا. پھر ان تینوں بیچاروں پہ اس نے حد قذف جاری کیا. وہ 3 صحابہ پر کہ تم نے جھوٹی شہادت کیوں دی, اللہ کی قسم 3 صحابہ پر عمر نے جھوٹی شہادت پہ ان کو کوڑے مارے, 80 کوڑے مارے بیچاروں کو. اور پھر کیا ہوا, آخر تک وہ صحابہ کہتے تھے, آخر حیات تک کہتے تھے کہ ہماری شہادت صحیح ہے, ہم نے جو شہادت سے کبھی بھی کریں گے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک ہے نا. اب اپنے استاد کی, اب میرا چیلنج ہے تمام جماعت عمریہ کو کہ یہ جو میں نے آج جہاد, خاموش یار خاموش, 1 منٹ میرے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے بیچ میں نہیں بولیں گے نا. منافق کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وعدہ کرتا ہے فوراً توڑ دیتا نا. ابھی آپ شروع سے بات کر رہے ہیں, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے بیچ میں نہیں بولیں گے نا. ذلیل آدمی, شکل اپنا دیکھو نا, خاموش ہو جاؤ. میں وعدہ کیا تو نے منافق. اب میرا چیلنج ہے پورے جماعت عمریہ کے علماء کو, مغیرہ ابن شعبہ نے کیا زنا کیا تھا نہیں کیا تھا تمہارے صحابی نے, اور عمر ابن خطاب کی یہ ظلم, عمر ابن خطاب کا یہ کہ مغیرہ کو اس نے حد سے بچایا, اس کو سنسار کے حد سے بچایا, وہ شریعت کے خلاف, کیونکہ اس نے شہود کو ڈرایا دھمکایا, شہود کو شہادت نہیں دینے دیا. آ جاؤ, اس پر میرا چیلنج آپ کے علماء سے مناظرہ کریں. جہاد اکبر ثابت ہو گیا تمہارا, چلو بھاگ جاؤ ذلیل آدمی.